ہائے فرمایا ناز پر برد تنوم نبرد راہ بیش، ناز پر برد تنوم نبرد راہ بیش، آشتی شیوائے رندان بلا کش باشد، جانے دینی ہوں تو ہر ماز پر یہی اللہ والے ہیں۔ کبھی نیچری فتنے کے مقابلے میں، کبھی فرنگی سیاست کے مقابلے میں، کبھی قادیانی فتنہ کے مقابلے میں، کبھی صہیونی اور عیسائی مشنریز کے مقابلے میں، عالم اسلام میں نہیں آج پوری دنیا میں الا اللہ کی ضربیں لگانے والے یہی، منکرین ختم نبوت کا تعاقب کرنے والے یہی، منکرین صحابہ کا تعاقب کرنے والے یہی، سنتوں میں بدعتوں کی ملاوٹ کرنے والوں کا تعاقب کرنے والے یہی اللہ والے۔ میں نے اس دن کراچی میں کہا کہ اللہ والے جتنے بھی ہیں ان سب کا میں رضاکار ہوں، وہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، اور اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کا مبلغ ہوتا ہے، توحید و سنت کا مبلغ۔ اللہ والا کبھی دین میں ملاوٹ برداشت نہیں کرتا، اور میں فنکار مولویوں کو دعوت دیتا ہوں جن کا داخلہ مدینہ میں بند ہو گیا۔ صدر محترم سوچا کبھی آپ نے غور سے؟ امریکہ میں داخلہ بند نہیں، برطانیہ میں داخلہ بند نہیں، افریقہ میں داخلہ بند نہیں، کینیڈا میں داخلہ بند نہیں، ماریشس میں داخلہ بند نہیں، یورپ میں داخلہ، ساری دنیا میں داخلہ بند نہیں، لیکن مدینہ میں داخلہ بند ہے، مکہ میں داخلہ بند ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ فرمایا بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادم، برون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہا لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگا دور سے آیا ہوں، سٹائل تو دیکھو، جبہ تو دیکھو، صافہ تو دیکھو، پاندان بھی اسپیشل ہے، عاشق کہلاتا ہوں لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا۔ کہنے لگے وہاں تو فتوے دیتے ہو کہ حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، یہ تو مخلصین کی جگہ ہے منافقین کی نہیں۔ مخلص دور سے بلائے جاتے ہیں، مخلص دور سے بلائے جاتے ہیں اور دل کے بیمار ہٹائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ مکہ میرا ہے، بلند آواز سے کہو نا، مکہ میرا ہے، مدینہ میرا ہے، الحمدللہ بغداد میرا ہے، اجمیر میرا ہے، دلی میرا ہے، پشاور میرا ہے، کراچی میرا ہے، الحمدللہ قرآن میرا ہے، سنت میری ہے، صحابہ میرے ہیں، اللہ کے ولی میرے ہیں، اور فنکار ملا 40واں تیرا ہے، تیجا تیرا ہے، ساتا تیرا ہے، 11ویں تیری ہے،
قوالی اللہ جانے کون بشر برمنگھم میں لندن میں ڈیمانڈ کی کہ مدینہ اور مکہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے. یہ ڈیمانڈ کیوں کی؟ تاکہ وہاں قوالی ہو. یہ میگزین طبلہ سرنگی لے کر یہاں کے جنات وہاں پہنچے جو ہمارے سر پہ مسلط ہیں. اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے. پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہمیں ان جنات سے نجات ملے گی. پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ امام بخاری کی طرف رجوع کرتے تھے. پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے تھے. پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ احمد ابن حنبل کی طرف رجوع کرتے تھے. پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ سید عبد القادر گیلانی کی طرف رجوع کرتے تھے. پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ حضرت شاہ ولی اللہ کی خدمت میں جاتے تھے, مجدد الفسانی کے قدموں میں جاتے تھے. پہلے دین سمجھنے کے لیے لوگ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے تھے, شاہ عبد القادر کی خدمت میں جاتے تھے, شاہ انور کاشمیری کی خدمت میں جاتے تھے. اور اب دین سمجھنے کے لیے قوال صاحبان ہے, وہ طبلہ سرنگی میں دین سمجھاتے ہیں. دین سمجھاتے انہیں ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے عاشق رسول کا. یا اللہ, آثار قیامت نہیں عاشق رسول ایسے ہوتے جنہیں رات کو خواب میں بچے دیکھ کر چلا اٹھتے, مائیں انہیں تسلی دیتی ہے بیٹا کیا ہو گیا, تو بچے کہتے ہیں وہ خواب میں قوال آ گئے. وہ جو پورا میگزین لے کر ٹی وی کے اسکرین پہ چھایا ہوا ہوتا ہے, یہ طبلہ بج رہا ہے, وہ سرنگی بج رہی ہے, یہ ہارمونیم بج رہا ہے, وہ گھڑا بج رہا ہے, اور کسی کے پاس نہ گھڑا ہے نہ سرنگی ہے نہ طبلہ ہے, تو پھر وہ یوں ہی یوں بج رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ انگریز کے بقایا جات.